چھوٹے ہیں مسجد کا سین بڑا ہے، یہی ہے نا. اسی طرح سے جو خوبی میں مختصر یہ کہتا ہوں، جو خوبی، جو کمال، جو وصف کسی کو مخلوق میں سے دیا جا سکتا تھا، وہ خوبی، وہ کمال اللہ نے اپنے محبوب کو بدرجۂ کمال عطا فرمایا. یعنی ہر کسی کو عطا کیا، لیکن ہر کسی کی عطائے مصطفیٰ سے نیچے ہے. اگر کسی کو علم عطا کیا تو وہ حضور کے علم سے نیچے ہے، کسی کو حسن عطا کیا تو وہ حضور کے حسن سے نیچے ہے. کسی کو اگر طرز تکلم عطا فرمایا، کتاب کی طاقت عطا فرمائی، تو وہ حضور کے کتاب کی وصف اور خوبی سے نیچے ہے. کسی کو کمال عطا فرمایا تو وہ کمال میرے مصطفیٰ کے کمال کے نیچے ہے. کسی کو عظمت عطا فرمائی تو وہ عظمت حضور کی عظمت سے نیچے ہے. کسی کو معراج عطا کیا تو وہ معراج میرے مصطفیٰ کی معراج سے نیچے ہے. آپ یہ بات سمجھ لیں کہ ہر خوبی جو کسی کو دی جا سکتی تھی وہ رب نے دی، لیکن وہ خوبی اپنے محبوب میں درجۂ کمال پر رکھی. اس سے زیادہ کسی کو دیا جا سکتا نہیں. اگر دیا جا سکتا تو وہ اللہ کس کو دے گا؟ اپنے محبوب علیہ السلام کو دے گا. تو معراج شریف بھی حضور کی عظمت کا ایک چھوٹا سا گوشہ ہے، حضور کی رفعت کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی کا. اور معراج ہوا کیوں؟ میں تقریباً 8 سال سے اس جگہ پر معراج پر بات کر رہا ہوں. آج کیا نئی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. معراج ہوا کیوں؟ آپ کو پتہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے رفع الی السماء کیا، آسمانوں کی طرف بلند کیا. یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا بولے یہ ہمارا ایمان ہے. اگر اللہ رب العزت اپنے محبوب علیہ السلام کو عرش کی معراج نہ کراتا تو عیسائی اعتراض کرتے، کہ ہمارے نبی آپ کے نبی سے بڑا عہدہ، بڑا مرتبہ، بڑا کمال رکھتے ہیں. اور مجھے یاد ہے وہ وقت جب عیسائیوں نے ایک پمفلٹ شائع کیا تھا پاکستان کے علماء کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اور اس پر چند باتیں لکھی. انہوں نے کہا تم کہتے ہو تمہارے نبی زندہ نہیں ہے، تمہارا قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، لہذا مردہ نبی کو چھوڑ کر زندہ نبی کا کلمہ پڑھو. یہ عیسائیوں نے لکھا، پمفلٹ شائع ہوئے، دیے گئے پاکستان کے اندر. تم کہتے ہو تمہارے نبی کو علم نہیں ہے، ہمارے نبی کو علم نہیں ہے. تمہارا قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے علم عطا فرمایا، جو کچھ بندہ کھا کے جاتا تھا وہ بتا دیتے تھے کہ تو کیا کھا کے آیا ہے. یہ قرآن میں ہے. اور صرف یہ نہیں کہ کیا کھا کے آیا ہے، بلکہ جو بچا کے چھپا کے رکھایا ہے اس کا بھی بتا دیتے. لہذا نعوذ باللہ نسل کفر نباشر، انہوں نے کہا کہ علم نبی کو چھوڑ کر صاحب علم نبی کا کلمہ پڑھو. تم کہتے ہو ہمارے نبی نے ثابت نہیں ہے قرآن سے کہ تمہارے نبی نے کسی مردے کو زندہ کیا ہو، لیکن قرآن یہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے. لہذا اس نبی کی طرف آ جاؤ. تو جو لوگ ان کا اعتراض کرتے تھے اس بات پر کہ حضور کو علم نہیں ہے، حضور نے مردوں کو زندہ نہیں کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر نہیں گئے ہیں، تو وہ اس کا جواب نہیں دے سکے. دیتے بھی کیا؟ لیکن ہمارا جواب یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا، اور اتنا ہوا کہ سارے نبی نیچے رہ جاتے ہیں، ہمارے نبی اوپر چلے جاتے ہیں. یعنی اس معراج کا بھی جواب نہیں ہے. کسی کو معراج ہوا مچھلی کے پیٹ میں، کسی کو معراج ہوا آرے کے نیچے، کسی کو معراج ہوا پہلے آسمان پر، کسی کو معراج ہوا دوسرے آسمان پر، کسی کو معراج ہوا تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے آسمان. 7ویں آسمان سے اوپر کسی نبی کا جانا ثابت نہیں ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عرش اعظم پر جا کر بیٹھنا ثابت ہے. تو سب معراج پر نیچے رہ جاتے ہیں اور حضور اوپر چلے جاتے ہیں. اب معراج میں نے عرض کیا کہ اللہ نے کیوں کرایا؟ اس لیے کہ کوئی اس بات پر بھی اعتراض نہ کر سکے
کہ ہمارے نبی کی عظمت آپ کے نبی سے بڑی ہے، ورنہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ سارے نبی اللہ کی بارگاہ میں نبی ہیں. سارے نبی کیا ہیں؟ نبی. ہم لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے نبیوں میں سے کسی میں امتیاز نہیں کرتے، کوئی فرق نہیں کرتے، تمیز نہیں کرتے. لیکن اللہ خود فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں لیکن ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے. درجات میں، کمالات میں، عظمت میں رسول ہیں، نبی ہیں، لیکن ہم نے ان کو عظمتیں عطا فرمائی ہیں. کسی کو ہم نے اپنی فضیلت عطا فرمائی ہے، کسی کو صفی اللہ بنایا ہے، کسی کو نوح اللہ بنایا ہے، کسی کو کلمۃ اللہ بنایا ہے، کسی کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کلیم اللہ بنایا ہے، لیکن کسی کو روح اللہ بنایا ہے. لیکن اپنے محبوب کو ہم نے حبیب اللہ بنایا، اپنا دوست بنایا، اپنا دوست بنایا ہے. تو یہ میں نے ریزن بتا دی کہ اللہ نے معراج کیوں کرایا، کہ دشمنوں کے منہ بند کر دیے جائیں. لیکن جس کا کھلا رہے اس پر ہم کچھ کہہ سکتے نہیں ہے. دشمنوں کے منہ بند کرنے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کرایا. اب معراج ہے کیا، یہ ہم سمجھ لیں گے تو پھر آگے چلیں گے. معراج شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عرش پر آسمانوں پر جانا، مکہ سے اٹھ کر بیت المقدس تھوڑے سے وقت میں جانا، یہ معجزہ ہے. کیا ہے معجزہ؟ کیا ہوتا ہے؟ جس پر انسانی عقل علم عاجز آ جائے اسے کیا کہتے؟ معجزہ کہتے. انسانی عقل اور انسانی ذہن اس چیز پر عاجز آ جائے اسے معجزہ کہتے ہیں. یعنی انسانی ذہن جسے نہ مانے کہ یہ ہو سکتا نہیں ہے اسے معجزہ کہتے ہیں. اور یہ یاد رکھے معجزہ، پھر میں یاد کروں معجزہ بنتا کیسے ہے؟ ہمارے مشاہدے میں جو چیزیں ہیں، یہ بڑی غور سے بات کرنا چاہیے اسٹوڈنٹ خاص طور پر، ہمارے جو مشاہدے میں چیزیں ہیں جنہیں ہم ہر روز مشاہدہ کرتے ہیں، اگر ان مشاہدات سے ہٹ کر کوئی واقعہ ہو تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ معجزہ. میں آپ مثال دوں، جب یہ ٹیلی فون آیا تھا، ٹیلی فون جب ایجاد ہوا تو جو بندہ کسی دوسرے کو بتاتا ہوگا کہ ایک ایسا آلہ آیا ہے کہ بغیر وائرلیس کے آپ یہاں بیٹھے ہوئے، بغیر کسی تار کے، بغیر کسی کنیکشن کے آپ ہندوستان میں، افغانستان میں یا کہیں بات کر سکتے ہیں، اس نے مانا ہوگا جی ایسے ہو نہیں سکتا. ایسے وجہ کیا ہے؟ اس کے یہ چیز پہلے مشاہدے میں، یہ چیز یہ مشاہدے میں نہیں تھی. جب اس کے مشاہدے میں آ گئی تو یہ ٹیلی فون رابطہ اب معجزہ یا سائنس کی کرشماتی چیز نہ رہی ہمارے لیے، کیونکہ روزمرہ کی بات ہے. ہم صرف ریسیور اٹھاتے ہیں، بات کر لیتے ہیں، ہماری جیب میں فون ہوتا ہے، بہتر ہم اس سے بات کر لیتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے، اس کے اندر فنکشن کیا ہے، سیٹلائٹ کیا ہوتا ہے، ویو کیسے آتی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے. لیکن جس کو پتا ہے وہ اسے معجزہ یا سائنسی ایجاد بڑی کرشماتی چیز مانتا نہیں ہے. جیسے جیسے چیزیں انسانی مشاہدے میں آتی چلی گئی وہ پھر اس کے لیے نہ ڈراؤنی رہی نہ عجیب رہی، بلکہ اس کے علم کا حصہ بنتی گئی. تو اب یہ جو مشاہدہ ہے یہ ہمارا ہے. میرا مشاہدہ اور ہو سکتا ہے، آپ کا مشاہدہ، بھائی ہر بندے کا مشاہدہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا، ہر بندے کا علم ایک جیسا نہیں ہو سکتا. اس لیے ایک چیز آپ کے لیے بڑی عجوبے کی بات ہوتی ہے، ایک سائنسدان کے لیے عجوبے کی بات نہیں ہوتی. اس کی پھر مثال ایسے ہے، ہارٹ کا آپریشن کرنا ہو تو ہارٹ کا سرجن جو ہے وہ بھی پریشان ہوتا ہے. جتنے لوائقین پریشان ہوتے ہیں اتنا ہارٹ سرجن پریشان ہوتا ہے. اس کے لیے وہ کیا ہے؟ روٹین پیٹرن. وہ روزانہ پتہ نہیں 6 7 8 آپریشن کرتا ہوگا، مختلف اسپتالوں میں کرتا ہوگا. تو ہارٹ کی سرجری کرنا سرجن کے لیے کوئی خاص بات، اسے پتا ہے میں نے کتنی دیر میں کرنا ہے اور کیا کرنا ہے اور کب کرنا ہے. لیکن مریض کے لوائقین بیچارے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ مر رہے ہوتے ہیں، بھاگ رہے ہوتے ہیں، جناب یہ کر دے، ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے. تو جیسے جیسے علم بڑھتا چلا گیا
کئی معجزات جو ہیں وہ معجزے نہیں رہے. یاد رکھیں وہ وقت کی ضرورت تھی. قرآن مجید سے اگر پوچھیں، اب دیکھیں کبھی آپ کے مشاہدے میں یہ آیا ہے کہ رسی یا لکڑی کا ڈنڈا سانپ بن جاتا؟